عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال رہے، یعنی آپ پر 13 سال تک وحی کی جاتی رہی، اور آپ کی وفات 63 سال کی عمر میں ہوئی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3652، یہ حدیث صحیح ہے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو خطبہ دیتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ 63 سال کے تھے، اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی 63 سال کے تھے، اور میں بھی اس وقت 63 سال کا ہوں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3653، یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ 63 سال کے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3654، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ہر خلیل کی دوستی سے بری ہوں، اور اگر میں کسی کو خلیل یعنی دوست بناتا تو ابن ابی قحافہ کو یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیل بناتا، اور تمہارا یہ ساتھی اللہ کا خلیل ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3655، یہ حدیث صحیح ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور ہم میں سب سے بہتر ہیں، اور وہ ہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3656، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، صحابہ میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کون محبوب تھے؟ انہوں نے کہا ابو بکر۔ میں نے پوچھا پھر کون؟ انہوں نے کہا عمر۔ میں نے پوچھا پھر کون؟ کہا ابو عبیدہ بن جراح۔ میں نے پوچھا پھر کون؟ تو وہ خاموش رہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3657، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلند درجات والوں کو جنت میں جو ان کے نیچے ہوں گے ایسے ہی دیکھیں گے جیسے تم آسمان کے افق پر طلوع ہونے والے ستارے کو دیکھتے ہو، اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما دونوں انہی میں سے ہوں گے، اور کیا ہی خوب ہیں دونوں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3658، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر بیٹھ کر فرمایا، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ دنیا کی رنگینی کو پسند کرے یا ان چیزوں کو جو اللہ کے پاس ہیں، تو اس نے ان چیزوں کو اختیار کیا جو اللہ کے پاس ہیں۔ اسے سنا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، ہم نے اپنے باپ دادا اور اپنی ماؤں کو آپ پر قربان کیا۔ ہمیں تعجب ہوا، لوگوں نے کہا، اس بوڑھے کو دیکھو، اللہ کے رسول ایک ایسے بندے کے بارے میں خبر دے رہے ہیں جسے اللہ نے یہ اختیار دیا کہ وہ یا تو دنیا کی رنگینی کو اپنا لے یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اپنا لے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد اور ماؤں کو آپ پر قربان کیا۔ جس بندے کو اللہ نے اختیار دیا وہ خود اللہ کے رسول تھے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اسے ہم میں سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بات سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑھ کر میرا حق صحبت ادا کرنے والے
اور سب سے زیادہ میرے اوپر اپنا مال خرچ کرنے والے ابو بکر ہیں۔ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلام کی اخوت ہی کافی ہے اور مسجد میں کوئی کھڑکی باقی نہ رہے سوائے ابو بکر کی کھڑکی کے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3660، یہ حدیث صحیح ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقتدا کرو ان دونوں کی جو میرے بعد ہوں گے، یعنی ابو بکر اور عمر کی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3662، یہ حدیث صحیح ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا، میں نہیں جانتا کہ میں تمہارے درمیان کب تک رہوں گا، لہٰذا تم لوگ ان دونوں کی پیروی کرو جو میرے بعد ہوں گے، اور آپ نے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی جانب اشارہ کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3663، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے سلسلے میں فرمایا، یہ دونوں جنت کے ادھیڑ عمر والوں کے سردار ہوں گے، خواہ وہ اگلے ہوں یا پچھلے، سوائے انبیاء و مرسلین کے۔ آپ نے فرمایا، علی ان دونوں کو اس بات کی خبر مت دینا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3664، یہ حدیث صحیح ہے۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اچانک ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نمودار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں جنت کے ادھیڑ عمر کے لوگوں کے سردار ہیں، خواہ وہ اگلے ہوں یا پچھلے، سوائے انبیاء و مرسلین کے، لیکن علی تم انہیں نہیں بتانا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3665، یہ حدیث صحیح ہے۔ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر و عمر جنت کے ادھیڑ عمر کے لوگوں کے سردار ہیں، خواہ وہ اگلے ہوں یا پچھلے، سوائے نبیوں اور رسولوں کے، لیکن علی تم انہیں نہ بتانا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3666، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا میں وہ شخص نہیں ہوں جو سب سے پہلے اسلام لایا؟ کیا میں ایسی خوبیوں کا مالک نہیں ہوں؟ جامع ترمذی حدیث نمبر 3667، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن حنطب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا تو فرمایا، یہ دونوں اسلام کے کان اور آنکھ ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3671، یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اس پر عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اللہ کے رسول، ابو بکر جب آپ کی جگہ نماز پڑھانے کھڑے ہوں گے تو رونے کی وجہ سے لوگوں کو قرأت نہیں سنا سکیں گے، اس لیے آپ عمر کو حکم دیجئے کہ وہ نماز پڑھائیں۔ پھر آپ نے فرمایا، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، تو میں نے حفصہ سے کہا، تم ان سے کہو کہ ابو بکر جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو رونے کے سبب قرأت نہیں سنا سکیں گے، اس لیے آپ عمر کو حکم دیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو حفصہ نے ایسا ہی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم وہی تو ہو
جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو تنگ کیا، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو حفصہ نے عائشہ سے بطور شکایت کہا کہ مجھے تم سے کبھی کوئی بھلائی نہیں پہنچی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3672، یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی قوم کے لیے مناسب نہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ان کے سوا کوئی اور ان کی امامت کرے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3673، یہ حدیث ضعیف ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں جوڑا خرچ کرے گا اسے جنت میں پکارا جائے گا کہ اے اللہ کے بندے، یہ وہ خیر ہے جسے تیرے لیے تیار کیا گیا ہے۔ تو جو اہل صلاۃ میں سے ہوگا اسے صلاۃ کے دروازے سے پکارا جائے گا، اور جو اہل جہاد میں سے ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے پکارا جائے گا، اور جو اہل صدقہ میں سے ہوگا اسے صدقہ کے دروازے سے پکارا جائے گا، اور جو اہل صیام میں سے ہوگا وہ باب ریان سے پکارا جائے گا۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ کسی کو ان سارے دروازوں سے پکارا جائے، اس لیے کہ ایک دروازے سے داخل ہو جانا کافی ہے، مگر کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جو ان سبھی دروازوں سے پکارا جائے گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اور مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہوگے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3674، یہ حدیث صحیح ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا، اور اتفاق سے ان دنوں میرے پاس مال بھی تھا۔ میں نے دل میں کہا کہ اگر میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کسی دن آگے بڑھ سکوں گا تو آج کے دن آگے بڑھ جاؤں گا۔ پھر میں اپنا آدھا مال آپ کے پاس لے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے عرض کیا، اتنا ہی، ان کے لیے بھی چھوڑا ہے۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ سب مال لے آئے جو ان کے پاس تھا، تو آپ نے پوچھا، ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، ان کے لیے تو اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ میں نے اپنے جی میں کہا، اللہ کی قسم، میں ان سے کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکوں گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3675، یہ حدیث حسن ہے۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت نے آ کر کسی مسئلے میں آپ سے بات کی، اور آپ نے اسے کسی بات کا حکم دیا تو وہ بولی، مجھے بتائیے اللہ کے رسول، اگر میں آپ کو نہ پاؤں تو کس کے پاس جاؤں؟ آپ نے فرمایا، اگر تم مجھے نہ پانا تو ابو بکر کے پاس جانا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3676، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دوران کہ ایک شخص ایک گائے پر سوار تھا، اچانک وہ گائے بول پڑی کہ میں اس کے لیے نہیں پیدا کی گئی ہوں، میں تو کھیت جوتنے کے لیے پیدا کی گئی ہوں۔ یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا اس پر ایمان ہے، اور ابو بکر و عمر کا بھی۔ ابو سلمہ کہتے ہیں کہ حالانکہ وہ دونوں اس دن وہاں لوگوں میں موجود نہیں تھے، واللہ عالم۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3677، یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی طرف کھلنے والے سارے دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا،
سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دروازے کے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3678، یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا، تم جہنم سے اللہ کے آزاد کردہ ہو، تو اسی دن سے ان کا نام عتیق رکھ دیا گیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3679، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ان دونوں یعنی ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے جو تجھے محبوب ہو اس کے ذریعے اسلام کو طاقت و قوت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ان دونوں میں سے عمر اللہ کے محبوب نکلے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3681، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان و دل پر حق کو جاری فرما دیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، کبھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا جس میں لوگوں نے اپنی رائیں پیش کی ہوں اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے راوی خارجہ کو شک ہو گیا ہے بھی رائے دی ہو، مگر قرآن اس واقعے سے متعلق عمر رضی اللہ عنہ کی اپنی رائے کے موافق نہ اترا ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3682، یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ عمر نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر انسان۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، سنو، اگر تم ایسا کہہ رہے ہو تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، عمر سے بہتر کسی آدمی پر سورج طلوع نہیں ہوا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3684، یہ حدیث صحیح ہے۔ محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ میں کسی کو نہیں سمجھتا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہو اور وہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی تنقیص کرے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3685، یہ حدیث صحیح ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3686، یہ حدیث حسن ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا گویا مجھے دودھ کا کوئی پیالہ دیا گیا جس میں سے میں نے کچھ پیا، پھر میں نے اپنا بچا ہوا حصہ عمر بن خطاب کو دے دیا، تو لوگ کہنے لگے، اللہ کے رسول، آپ نے اس کی کیا تعبیر کی؟ آپ نے فرمایا، اس کی تعبیر علم ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3687، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت کے اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میں ایک سونے کے محل میں ہوں۔ میں نے پوچھا، یہ محل کس کا ہے؟ فرشتوں نے کہا، قریش کے ایک نوجوان کا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ وہ میں ہی ہوں گا، چنانچہ میں نے پوچھا کہ وہ نوجوان کون ہے؟ تو انہوں نے کہا، وہ عمر بن خطاب ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3688، یہ حدیث صحیح ہے۔ بریدہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کی تو بلال رضی اللہ عنہ کو بلا کر پوچھا،
بلال کیا وجہ ہے کہ تم جنت میں میرے آگے آگے رہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں جنت میں داخل ہوا ہوں اور اپنے آگے تمہاری کھڑاؤں کی آواز نہ سنی ہو۔ آج رات میں جنت میں داخل ہوا تو آج بھی میں نے اپنے آگے تمہارے کھڑاؤں کی آواز سنی۔ پھر سونے کے ایک چوکور بلند محل پر سے گزرا تو میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ فرشتوں نے بیان کیا کہ یہ ایک عرب آدمی کا ہے۔ تو میں نے کہا میں بھی عرب ہوں، بتاؤ یہ کس کا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ قریش کے ایک شخص کا ہے۔ میں نے کہا میں بھی قریشی ہوں، بتاؤ یہ محل کس کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایک فرد کا ہے۔ میں نے کہا میں محمد ہوں، یہ محل کس کا ہے؟ انہوں نے کہا عمر بن خطاب کا ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نے اذان دی ہو اور 2 رکعتیں نہ پڑھی ہوں، اور نہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ مجھے حدث لاحق ہوا ہو اور میں نے اسی وقت وضو نہ کر لیا ہو اور یہ نہ سمجھا ہو کہ اللہ کے لیے میرے اوپر 2 رکعتیں واجب ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہی دونوں رکعتوں کی وجہ سے یہ مرتبہ حاصل ہوا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3689، یہ حدیث صحیح ہے۔ بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے میں نکلے، پھر جب واپس آئے تو ایک سیاہ رنگ کی حبشی لونڈی نے آ کر کہا اللہ کے رسول، میں نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ نے آپ کو بخیر و عافیت لوٹایا تو میں آپ کے سامنے دف بجاؤں گی اور گانا گاؤں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اگر تو نے نظر مانی تھی تو بجا لے ورنہ نہیں۔ چنانچہ وہ بجانے لگی۔ اسی دوران ابو بکر رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے اور وہ بجاتی رہی۔ پھر علی رضی اللہ عنہ داخل ہوئے اور وہ بجاتی رہی۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ داخل ہوئے، وہ دف بجاتی رہی۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے تو انہیں دیکھ کر اس نے دف نیچے ڈال لی اور اس پر بیٹھ گئی۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، تم سے شیطان بھی ڈرتا ہے۔ میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ دف بجا رہی تھی، اتنے میں ابو بکر اندر آئے تو بھی وہ بجاتی رہی۔ پھر علی اندر آئے تو بھی وہ بجاتی رہی۔ پھر عثمان اندر آئے تو بھی وہ بجاتی رہی۔ پھر جب تم داخل ہوئے اے عمر تو اس نے دف پھینک ڈالی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3690، یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے کہ اتنے میں ہم نے ایک شور سنا اور بچوں کی آواز سنی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تو دیکھا کہ ایک حبشی عورت ناچ رہی ہے اور بچے اسے گھیرے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آؤ تم بھی دیکھ لو۔ تو میں آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر اپنی ٹھوڑی رکھ کر آپ کے سر اور کندھے کے بیچ میں سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ نے فرمایا کیا تو ابھی آسودہ نہیں ہوئی؟ کیا تو ابھی آسودہ نہیں ہوئی؟ تو میں نے کہا کہ میں ابھی نہیں، تاکہ میں دیکھوں کہ آپ کے دل میں میرا کتنا مقام ہے۔ اتنے میں عمر رضی اللہ عنہ آ گئے تو سب لوگ اس عورت کے پاس سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنوں اور انسانوں کے شیطانوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ عمر کو دیکھ کر بھاگ گئے، پھر میں بھی لوٹ آئی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3691، یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلی امتوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہوتے تھے
جو محدث ہوتے تھے، اگر میری امت میں کوئی ایسا ہوا تو وہ عمر بن خطاب ہوں گے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3693، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دوران کہ ایک شخص اپنی بکریاں چرا رہا تھا، ایک بھیڑیا آیا اور ایک بکری پکڑ کر لے گیا، تو اس کا مالک آیا اور اس نے اس سے بکری کو چھین لیا، تو بھیڑیا بولا، درندوں والے دن میں جس دن میرے علاوہ ان کا کوئی اور چرواہا نہیں ہوگا تو کیسے کرے گا؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اس پر یقین کیا اور ابو بکر نے اور عمر نے بھی۔ ابو سلمہ کہتے ہیں حالانکہ وہ دونوں اس وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3695، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، عمر، علی، عثمان، طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہم حرا پہاڑ پر تھے، تو وہ چٹان جس پر یہ لوگ تھے ہلنے لگی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھہری رہے، تجھ پر نبی، صدیق اور شہید ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3696، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے اور ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم بھی، تو وہ ان کے ساتھ ہل اٹھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھہرا رہے اے احد، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3697، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو عبد الرحمن سلمی کہتے ہیں کہ جب عثمان رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کیا گیا تو انہوں نے اپنے مکان کے کوٹھے سے جھانک کر بلوائیوں کو دیکھا، پھر کہا، میں تمہیں اللہ کا حوالہ دے کر یاد دلاتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ حرا پہاڑ سے جس وقت وہ ہلا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حرا ٹھہرے رہو، کیونکہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور ایک شہید کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ ان لوگوں نے کہا، ہاں۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تمہیں اللہ کا حوالہ دے کر یاد دلاتا ہوں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش اسرا یعنی غزوہ تبوک کے سلسلے میں فرمایا تھا، کون اس غزوے کا خرچ دے گا جو اللہ کے نزدیک مقبول ہوگا؟ اور لوگ اس وقت پریشانی اور تنگی میں تھے، تو میں نے خرچ دے کر اس لشکر کو تیار کیا۔ لوگوں نے کہا، ہاں۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر یاد دلاتا ہوں، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ بیر روما کا پانی بغیر قیمت کے کوئی پی نہیں سکتا تھا، تو میں نے اسے خرید کر غنی، محتاج اور مسافر سب کے لیے وقف کر دیا۔ لوگوں نے کہا، ہاں ہمیں معلوم ہے، اور اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں انہوں نے گنوائیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3699، یہ حدیث صحیح ہے۔